السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل صحیح کیا جاوے۔ عمل کتنے ہی اخلاص سے ہو، لیکن اگر عمل صحیح نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ قربانی کے مسائل کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، تو قربانی کے معاملے میں بھی ضروری ہے کہ ہماری قربانی صحیح ہو۔ اب صحیح ہونے کے لیے اس کا وقت صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر دی۔ شہر میں چونکہ عید کی نماز واجب ہے، اور جہاں شہر میں عید کی نماز واجب ہے، جس شہر میں، وہاں قربانی کرنا عید کی نماز کے بعد ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جب ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ گوشت ہے، اس کو کھا لو، اور قربانی اگر واجب ہے تو اس کے بدلے دوسری قربانی کرو۔ مفہوم روایت کا یہ اس لیے خاص طور سے آج کے زمانے میں یہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی علاقوں میں سختیاں چل رہی ہیں، تو شہروں میں عیدگاہوں پر یا بڑی مسجدوں میں بھیڑ زیادہ اکٹھی ہونے سے پرشاسن منع کر رہا ہے، سختیاں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور خاص طور سے ہمارے جو محکمہ صحت ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا بھی اس میں کہنا ہے کہ بھئی احتیاط برتی جاوے۔ اب ہوگا کیا کہ کہیں کسی مسجد میں، کہیں ہال میں، کہیں کسی بیٹھک میں چونکہ نمازیں ہوں گی، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، تو مسئلہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ شہر میں کہیں پر اگر عید کی نماز ہو جاوے، شہر میں کہیں پر بھی اگر عید کی نماز کسی مسجد میں، عیدگاہ میں یا کسی ہال میں کہیں پر بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو اب قربانی کرنا درست ہے۔ مسئلہ سمجھے، میرے اوپر مان لو قربانی واجب ہے اور میں نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی ہے، تو میں اگر قربانی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ مان لو کہیں 7 بجے عید کی نماز کا وقت تھا، وہاں نماز ہو چکی تھی، میں نے 7:30 بجے قربانی کر دی۔ ایک مسجد میں مان لو 8 بجے، 8:30 بجے اگر عید کی نماز کا وقت ہے تو میں اپنی قربانی کر کے وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ آسانیاں ہیں شریعت میں، ہمیں آسانیوں کو بھی معلوم کرنا ہے، چونکہ کبھی کبھی آسانیاں سامنے ہونے کی وجہ سے مسئلے پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یسروا ولا تعسروا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کبھی بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں لوگوں کے لیے مت پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ اس لیے بہرحال دوستو بزرگوں، شہر کا تو مسئلہ یہ ہے۔ دیہاتوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ دیہات میں تو جب فجر کا وقت شروع ہوگا، یعنی صبح صادق ادھر شروع ہوتی ہے، اور ان کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ ہاں البتہ طلوع آفتاب کے بعد کریں تو یہ بہتر ہے، علماء نے لکھا ہے۔ البتہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے ان کے لیے، دیہات والوں کے لیے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، واجب نہیں ہے جہاں عید کی نماز، ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، پھر بھی وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عید کی نماز واجب ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بہت عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس میں بھی ہمیں سمجھائے، اور ہم اس سلسلے میں اپنے علماء سے مزید مشورہ کریں۔ بہت سارے ایسے دیہات جہاں بالکل شرائط نہیں پائی جاتی عید کی، وہاں بھی عید کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ جب واجب نہیں ہے، شریعت نے ہمارے لیے معاف کیا ہے، تو زبردستی کیوں ہم اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر رہے ہیں؟ کہیں انتشار ہوتا ہو تو وہاں بیٹھ کر سمجھایا جائے۔ جو بڑے ہیں شہر کے، یعنی گاؤں کے بڑے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہمیں سمجھائے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھیں، رات میں قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اندھیرا ہو تو پھر مکروہ لکھا ہے علماء نے، لیکن اچھا اگر روشنی کا انتظام کر لیا جائے تو بالکل قربانی کرنا درست ہے۔ اصل میں اندھیرے میں اس لیے مکروہ ہے کہ پتہ نہیں جو رگ کاٹنے کی ہے وہ کٹی کہ نہیں کٹی، جہاں چھری چلانا تھی وہاں چھری چل نہیں پائی، اس لیے اچھا اجالا کر لیا جاوے تو رات میں بھی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے زوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ آپ پرفیکٹ 12 بجے، 12:15، 12:30 بجے دن میں قربانی کریں، رات میں قربانی کریں، قربانی کے لیے زوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ کچھ وقت کے بارے میں قربانی کے ضروری مسئلہ تھا جس کی آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اگر مزید اس بارے میں کوئی خلجان ہو، کوئی ڈسکشن ہو، آپ کمنٹ کریں یا اپنے مقامی علماء سے اس مسئلے کی ڈسکس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔